अस्सलाम वालेकुम। मुशीस स्टोरी के तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम और पुरखलूस दुआएं। तो सामईन, आजकल जो बीमारी मंजर आम पर है, जिसने दुनिया के हर खित्ते पर कब्जा कर रखा है, जो इंसानों को ऐसे निगल रही है जैसे कोई बड़ी मछली छोटी मछलियों को। इस पुरसरार और खौफनाक बीमारी से कौन वाकिफ नहीं। इस बीमारी ने हर रिश्ते में फूट डाल रखी है। यानी अगर कोई एक फर्द बीमार हो जाए तो दूसरे उससे बहुत दूर हो जाते हैं। चाहे वो माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई, बेटा, सब रिश्ते अलग अलग हो जाते हैं। यानी किसी और बीमारी में लोग मरीज़ की खिदमत गुजारी में जुट जाते थे और अहले मोहल्ला भी बीमार पुरसी को आ जाते। सब मिलकर अच्छी अच्छी बातें करते, जिन्हें सुनकर मरीज़ और भी जल्द सेहतयाब हो जाते। मगर इस बीमारी का सुनकर सब पर हैबत तारी हो जाती है। सब लोग एक दूसरे से कतराते हैं। कोई इस मर्ज के हवाले से क्या कह रहा है और कोई क्या। अगर किसी को ये मर्ज लाहक हो जाए, या तो वो दुनिया से कूच कर जाता है या फिर कैदियों की सी जिंदगी गुजारता है। स्कूल, दुकानें, मार्केटें सब बंद हैं। हर तरफ हू का आलम है। लोगों ने इस बीमारी की वजह से इस साल का बदतरीन दौर या बदतरीन साल कहना शुरू कर रखा है, जबकि ये लोग तारीख से लाइलम हैं। अगर ये लोग ज़रा माजी की तरफ देखें तो ऐसे कई बदतरीन दौर और भी मिलेंगे, जिनको सोचकर ही इंसान की रूह तक कांप जाती है। आप सब ज़रा माजी की तरफ निगाह दौड़ाएं तो आप सबके इल्म में ये बातें ज़रूर आएंगी, क्योंकि तारीख़ में ये है कि एक ऐसा साल भी गुजरा है जिसमें कोई भी इंसान, चरिंद परिंद, जानवर कोई भी आसमान की तरफ नहीं देख सकते थे। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इंसानी तारीख़ का वो कौन सा बदतरीन साल था जब 18 माह तक आसमान पर सूरज नहीं निकला था और तकरीबन 90% लोग मौत की आगोश में चले गए। हालांकि मौजूदा दौर भी सख्तियों से कम नहीं, बल्कि और भी कई साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें तकलीफ दा माहौल, बीमारियां, मुसीबतें रहीं, जिसे हम अल्लाह पाक का अजाब, अल्लाह पाक की आजमाइश और हमारी अल्लाह पाक के साथ नाफरमानियों का नतीजा भी निकलता है। ये दौर भी परेशानियों और तकलीफ़ों से कम नहीं है। पर आप सोचें कि अगर आप लोग सन 536 ईस्वी में रह रहे होते तो फिर क्या होता। सन 536 ही वो साल था जो इंसानी तारीख़ का बहुत ही भयानक तरीन साल करार दिया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वस्ता के तारीख़दान और आसार कदीमा के माहिर माइकल मैककॉर्मिक कहते हैं कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में ये एक तारीख़ के बदतरीन सालों में से एक था। माइकल मैककॉर्मिक लिखते हैं कि 536 में पूरी दुनिया में पुरसरार धुंध फैल गई और 18 माह तक दिन रात अंधेरों में डूबे रहे। सूरज गायब हो जाने की वजह से गर्मियों में दर्जा हरारत मनफी तक गिर गया था। माइकल ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि जून का महीना था जब चांद और सितारे आसमान से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे थे और रात की तारीकी इस कदर बढ़ गई थी कि किसी चिराग या मशल के बिना अपने हाथ तक दिखाई न देते थे। जो परिंदे रात को अपने घोंसलों में आराम फरमा थे, इनमें भी अब बेचैनी शुरू हो गई थी। वो अपने घोंसलों से निकलकर आसमान की तारीकी में इधर उधर परवास करने लगे। तारीकी की वजह से एक दूसरे से टकराकर जख्मी होकर नीचे गिरने लगे। जो इंसान खुले आसमान तले सोए हुए थे, परिंदों की फड़फड़ाहट और एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरने के शोर से बेदार हो गए। ज़्यादातर लोग इसी गलत फहमी में थे कि शायद आसमान पर ज़्यादा बादल छा गए हैं। काले काले बादलों की वजह से चांद सितारे गायब हो गए हैं और देखते ही देखते रहे सही सितारे भी आसमान से गायब हो गए। और कुछ लोगों को तो ये बहुत गैर मामूली लग रहा था, क्योंकि इनके मवेशी काफ़ी खौफजदा हो गए थे और उछल कूद में अपने रस्से तुड़वाकर इधर उधर भाग रहे थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में कहीं सूरज गरूब हो रहा था और कहीं रात ढल रही थी। कहीं लोग रात के खाने में मशगूल थे और कहीं शराब और शबाब की महफिलें जमी हुई थी। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि उस ज़माने में शराब, ज़ना, कत्ल व गारत और हर तरह की बुराई आम थी। उन लोगों में गुनाह व सवाब का फ़र्क बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस दौर के लोग इस बात से लाइलम थे कि कौन सा काम गुनाह के ज़िम्रे में आता है और कौन सा सवाब के। जहाँ आज यूरोपीय ममालिक हैं, इन जगहों पर बड़े बड़े शहर आबाद थे और यहाँ हर किस्म के गुनाह सारे आम किए जाते थे। चुनाचे जहाँ जहाँ शाम हो रही थी, वहाँ के शहरों में जुए और शराब खानों पर बड़े शर्मनाक मनाजिर थे। वो जून का महीना था और दोपहर का टाइम था और आसमान पर काले बादल पूरे के पूरे ऐसे छा रहे थे जैसे काली चादर को आसमान ने ओढ़ लिया हो। ये ना तो धुआं था, ना काली घटा। ये काली चादर आसमान और ज़मीन के दरमियान हाइल होती जा रही थी। ये सब होता देखकर लोग हैरान व परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اگلے 88 گھنٹوں کے دوران یہ اندھیرا پوری دنیا میں پھیل گیا اور سورج کی روشنی بالکل غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے جون جیسے مہینے میں بھی دسمبر جیسی سردی تھی اور پوری دنیا کا آسمان سیاہ چادر سے ڈھک گیا تھا اور ہر صبح گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس دور میں ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا، لہٰذا پیشہ ور قاصد گھوڑوں اور خچروں کے ذریعے پیغام رسانی کرتے تھے۔ جن علاقوں میں دن کے وقت یہ سیاہ اندھیرا چھایا تھا، وہاں کے لوگوں نے قاصدوں کے ذریعے دوسرے شہروں میں پیغام بھیجنا شروع کر دیے۔ قاصد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مختلف علاقوں کی صورتحال دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ یہ قاصد جہاں جہاں جاتے، ہر طرف ہو کا عالم سیاہ اندھیرا انہیں منہ چڑھا رہا ہوتا۔ جن علاقوں میں رات کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا، وہاں رات کا وقت گزرنے لگا اور لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے، پر وہ صبح کے نور کو نہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ابھی تک اجالا کیوں نہ ہوا۔ آسمان پر گہرا اندھیرا تھا، روشنی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے معلوماتی انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک طرف اداسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کائنات کا سارا نظام اپنی جگہ رکا ہوا تھا۔ لوگوں کے بہت سارے ایسے کام تھے جو صبح کے کرنے کے تھے اور سب کام وہیں ٹھپ پڑے تھے۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وقت اپنی جگہ پر تھم گیا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں دن تو گزر گیا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا، کیونکہ دن اور رات ایک ہی جیسی تھی۔ رات کی چاندنی اور نہ دن کا سورج۔ آسمان تو ایسا سیاہ ہو چکا تھا کہ کہیں سے روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہ دے رہی تھی اور اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ ہر طرف چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ بھوک سے بلک رہے تھے۔ سب اپنے بچوں کو خاموش کرانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ غرض یہ کہ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، خوف زدہ تھے اور ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے۔ سب یہ سوچ سوچ کر اور بھی پریشان تھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کیا ہوگا۔ سب بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اور بہت سے اس امید پر تھے کہ ایک دو دن میں اس پرسرار اندھیرے سے چھٹکارا مل جائے گا اور جلد ہی ان کو صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا۔ پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اور کھانے پینے کا سامان بھی پیدا کر لیا جائے گا۔ اور جن علاقوں میں دن تھا وہ زیادہ خوفزدہ تھے، کیونکہ انہوں نے لمحہ لمحہ دن کو گزرتے دیکھا تھا جو رات جیسے سیاہ تھا۔ رات میں چاند اور ستاروں کی روشنی ہوا کرتی تھی، مگر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ صبح ہونے کی شش و پنج میں 2 دن گزر گئے تھے، مگر وہی سیاہی بدستور تھی۔ ان سب کے پاس جمع خوراک ختم ہو چکی تھی۔ سب کے سب حیران پریشان تھے۔ یہ خوفناک دن ہفتوں میں بدل گئے، مگر سورج کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، ویسے ویسے لوگ بھوک اور سردی سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ جون کے بعد جولائی اور اب تو اگست بھی گزرنے کو تھا، مگر سارا ماحول ویسا ہی تھا۔ سردی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ جھیل ندیاں بھی جم گئی تھیں، اور جو انسان زندہ رہ گئے تھے انہیں مختلف بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ پھر ایسا وقت آ گیا کہ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے تھے۔ تقریباً 6 ماہ گزرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ پھر وہ وقت بھی پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنے ہی مردہ لوگوں کو اپنی خوراک بنانا شروع کر دیا، اور اب وہ ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ جیسے ہی کوئی مرتا، وہ اس کے مردہ جسم کے ٹکڑے کر کے محفوظ کر لیتے، پھر اپنی خوراک میں شامل کر لیتے۔ اب اس صورتحال کو پورا 1 سال گزر گیا تو مصر میں طاعون کی وبا پھیلنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس طاعون نامی بیماری کا شکار ہو گئے۔ پھر تو شہر کے شہر اس پرسرار طاعون نامی بیماری کی وجہ سے خالی ہونا شروع ہو چکے تھے، اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے جو بعد میں اپنے ہی قریبی ساتھیوں کی خوراک بن گئے۔ وقت گزرتا رہا اور آسمان پر کسی قسم کی کوئی روشنی کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ دنیا کی آبادی جو کہ 50 کروڑ تھی، اب 20 کروڑ کو پہنچ گئی تھی، یعنی اتنے سے عرصے میں 30 کروڑ کی عوام مر چکی تھی۔ پھر لوگوں کو ایک نئی سحر نصیب ہوئی۔ ایک دن مشرق وسطی کی طرف سے سورج کی کرن دکھائی دی۔ منظر ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے آسمان پر کالی چادر میں ایک سوراخ ہو گیا ہو، اور پھر یہ سوراخ بڑا ہوتا گیا، اور 15 دن کے اندر یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس بارے میں بہت سے مفروضے قائم ہو گئے تھے، اور اس زمانے کے تاریخ دان بھی اس کی وجوہات بتانے سے قاصر تھے۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج تک یہ کوئی نہ بتا سکا کہ اتنے طویل عرصے تک ساری دنیا اندھیروں میں کیوں ڈوبی رہی۔ البتہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ گہرے کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا۔
پر ہاں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ بادل اتنے لمبے عرصے تک آسمان کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی انیشیٹو فار دی سائنس آف دی ہیومن پاس کے محققین کو سوئس گلیشیئر سے حاصل کردہ برف کے ٹکڑے کے باریک بینی کے کیے گئے تجربے سے یہ وضاحت ملی کہ سال 536 کے بہار میں پڑنے والی برف میں آتش فشائی شیشے کے 2 انتہائی چھوٹے ذرات پائے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آئس لینڈ یا شاید شمالی امریکہ میں آتش فشاں پھٹا تھا، جس کی وجہ سے نصف شمالی کرۂ زمین پر راکھ پھیل گئی تھی۔ محققین کے خیال میں یہ آتش فشانی دھند اور سرد موسم کے ہمراہ ہواؤں کے ساتھ یورپ اور بعد میں ایشیا میں پھیل گئی، لیکن سامعین، اسے ہم حتمی تحقیق بالکل بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے اس قدر خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال، آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور میرا گلا تھوڑا خراب ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں لکھ کر ضرور پوچھیے گا، میں دوبارہ سے دوہرا دوں گی۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔